حاجی جب حج کو جاتا ہے تو کوئی اس کے ہاتھ چومتا, کوئی دعا کے لیے کہتا حاجی بابا دعا کرنا دعا کرنا, کوئی ہاتھ چومتا, کوئی کہتا ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ دو, کوئی امریکہ جاتا تو سر پہ ہاتھ کیوں نہیں رکھواتے, کوئی لندن جاتا تو سر پہ ہاتھ کیوں نہیں رکھواتے, کوئی دبئی جاتا تو سر پہ ہاتھ کیوں نہیں رکھواتے, جب حج کرنے جا رہا تو سر پہ ہاتھ کیوں رکھوا رہے ہو؟ تم کہتے ہو مولانا اب اس کا مرتبہ بڑھ گیا, کعبے کا دیدار کرنے جا رہا, آمینہ کے لال کے روزے کا دیدار کرنے جا رہا, اس لیے میں سر پہ ہاتھ رکھوا رہا ہوں. مجھے کہہ لینے دو, روزے کا دیدار کرے تو سر پہ ہاتھ رکھواتے ہو, اور جب روزے والے کا دیدار قبر میں کرے, سبحان اللہ سبحان اللہ, جب روزے والے کا دیدار قبر میں کرو گے تو یار مرتبہ اور نہ بڑھ گیا. روزہ رسول دیکھا ہے لیکن قبر میں تو روزے والے کو دیکھو گے, سراپا رسول کو دیکھو گے, چہرے مصطفیٰ کو دیکھو گے, تو مجھے بتائیے مرتبہ کیسے نہ بڑھ گیا. جب قبر میں جاؤ گے تو نبی کے جلووں کا دیدار ہوگا, نبی کے مکڑے کا دیدار ہوگا. اے لوگو اس لیے مرتبہ بڑھ گیا ہے. اللہ اللہ. تو لوگو ایمان کے ساتھ اگر دنیا سے گئے نا تو خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں آپ کے مرتبے بڑھے, لیکن ایمان ہونا چاہیے. اگر جلدی انتقال ہو گیا اچانک سے نا اور ایمان کے ساتھ گیا تب بھی مرتبہ ہے. ایک دم اچانک سے پیٹ میں درد ہوا, ہارٹ آ گیا, یہ آ گیا, اچانک سے شہادت کی موت پر فائز ہوگا. اور اگر نیک انسان ہے اور اس کا انتقال ہوا بستر پر, وہ یہ جملے میں بڑے توجہ سے کہہ رہا ہوں, بہت سے لوگ نا عجیب سی خرافاتیں کرتے ہیں ان معاملوں کو لے کے. لو میاں وہ تو بڑے نمازی تھے, بڑے نیک تھے, مگر جان بڑی مشکل سے نکلی ہے. صاحب بڑی کرا کے جان نکلی ہے. کچھ لوگ اس طریقے سے بھی کہتے ہیں میاں بڑی مشکل سے مہینوں تڑپتے رہے بستر مرگ پہ تب جا کے کہیں جان نکلی ہے. اور فلاں تو بڑا برا کام کرتا تھا, شراب پیتا تھا, اور فلاں تو ایسا کرتا تو اچانک انتقال ہو گیا. تو میاں سنو, اگر ایمان نہیں ہے, بے ایمان گیا ہے, تو اس کا انتقال اچانک ہو یا تڑپ کا ہو کوئی فائدہ نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اگر ایمان نہیں ہے تو. لیکن اگر ایمان والا ہے اچانک انتقال کر گیا تو شہادت پر فائز. اور اگر تڑپ کے اس کی روح نکلی ہے, بہت زیادہ تکلیف میں اس کی روح نکلی ہے, ایمان کے ساتھ گیا, تب بھی اللہ بلندیاں عطا کرتا. کیسے؟ جتنی دیر تک بستر پہ تڑپتا رہتا ہے, جتنا تکلیف سے دوچار ہوتا رہتا ہے, اللہ اتنے ہی اس کے گناہ معاف کرتا رہتا ہے. اگر نیک آدمی پریشانی سے روح نکلے تو مطلب یہ ہے کہ اس کے جو تھوڑے موڑے گناہ تھے نا, اللہ نے وہ بھی ابھی ختم کر دیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر نیک آدمی کی روح تڑپ کے نکلے, تکلیف میں رہ کے نکلے, پریشانی میں نکلے, تو لوگ اس پہ تانا نہ دینا فلاں تو بڑی تکلیف میں انتقال کر کے گیا, فلاں تو بڑی تکلیف میں دنیا سے گیا. لوگوں وہ تکلیف اللہ نے دنیا میں اس لیے دے دی جو کہ اس کے تھوڑے گناہ بھی باقی ہیں, تو اللہ بیماری کی وجہ سے ان گناہ کو بھی دور کر دے اور اس کے درجات کو بلند کر دے. میاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, شریعت پہ عمل کر رہا ہے, جھوٹ نہیں بولتا, مگر پریشانی آ رہی ہے. ایسا دیکھا, ایسا بھائی ہوتا نہیں ہوتا؟ اور بہت سا آدمی جھوٹ بول رہا ہے, لوگوں کا مال مار رہا ہے, شرابیں بھی پی رہا, حرام کاریاں کر رہا, مگر کوئی پریشانی نہیں آتی, ہٹا کٹا ٹہل رہا ہے. ایسا بھی بھائی ہوتا نہیں ہوتا؟ آج میں بڑے اہم جملے آپ کو بول رہا ہوں. تو لوگ کہتے ہیں یار فلاں تو کچھ نہیں کرتا, نماز کسی ٹائم کی نہیں پڑھتا, جمعہ تک نہیں پڑھتا, فلاں تو حرام کاری کرتا, حرام کماتا, حرام کھاتا, برے کام کرتا, لوگوں کو ستاتا, چوری کرتا, ڈنکا ڈالتا, شراب پیتا, زنا کرتا, لوگوں کی مینڈیں کاٹتا, چوری چپاری کرتا, جھوٹ بولتا, اس کے باوجود بھی بڑا اچھا کھا رہا ہے. تو تمہیں پتا نہیں ہے اللہ نے اس کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا ہے. کیا کر دیا اللہ نے؟ اس کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا. آپ نے دیکھا رمضان شریف کا مہینہ جو بالکل روزہ نہ رکھ رہا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہٹا کٹا ٹہل رہا, جو روزے رکھ رہا وہی بیمار ہو رہا. ایسا ہوتا ہے.
تو یہ مت سوچنا، شکوے مت کر دینا، کبھی بھی زبان پہ شکوہ مت لے آنا، یا اللہ فلاں تو ایک روزہ نہیں رکھ رہا، بڑا اچھا ٹہل رہا، میں روزہ رکھ رہا ہوں تب بھی بیمار ہوں، شکوہ مت کرنا، یہ بھی اللہ کا انعام ہے، اللہ نے اس کی تو رسی چھوڑ دی، جہاں تیرا دل چاہے تو روزہ رکھ رہا نا، اللہ تجھ سے خوش ہو گیا، اب روزہ رکھ کے بھی تیرے کچھ گناہ تھے نا، اللہ نے بیماری دے دی تاکہ بیماری کے ذریعے اور گناہ جو تھے وہ بھی ختم کر دے۔ ایک لوہا ہے جو کسی کام کا نہیں پڑا ہے، ٹھیک، پڑا اسے کوئی مطلب ہی نہیں، ایک لوہا وہ لوہار نے چاہا یار اس کی دراتی بناؤں، کیا بناؤں؟ دراتی، کیا بناؤں؟ کھرپا، دراتی، پھاوڑا، یا کچھ بھی بناؤ، ہے نا؟ اچھا ایک بات بتائیے، جب کوئی چیز لوہار بناتا ہے دراتی تو ایک دم لوکل لوہے کی نہیں بنائے گا، اچھی کی بنائے گا، لوکل کی تو چلے گی نہیں، اور لوہا جتنا اچھا ہو ریت والی کی بنا دے تو اور اچھی، بھائیو بات ہے کہ نہیں ہے؟ ریتی کا بنا دے تو اور اچھا۔ تو ایک لوہا بالکل بیکار تھا جو سستا بھی ملا، سریے کی دو دراتی کوئی نہیں بنا رہا کوٹ کاٹ کے، اس کی کیوں بنا رہا ریتی کی؟ اب ریتی کی بنائے گا دراتی تو ریتی کو تپائے گا بھٹی میں، تو ریتی کے لومیاں ایک لوہا بالکل پڑا، اسے تو کچھ نہیں کہہ رہا، مجھے بھٹی میں تپا رہا، اچھا بھٹی میں تپا کے نہیں، پھر اس کے اوپر ہتھوڑے مار رہا، یار لومیاں دراتی بھی بننا ہے، تپایا بھی جا رہا ہے، اور پھر ہتھوڑے سے کوٹا بھی اسے جا رہا، عجیب معاملہ ہے یار۔ تو بولو اس کے حساب سے ستم نہ ہو گیا، ایک لوہا تو آرام سے پڑا ہے، اور یہ تھا بھی قیمتی لوہا، اچھا تھا، تپایا گیا اور پھر کوٹا بھی گیا۔ اب یہ شکایت کرے کہ یا اللہ ایک لوہا وہ ہے جو کارخانے میں پڑا ہے، اس سے تو یہ لوہار کچھ نہیں کہتا، مجھے کو تپایا اس نے، تپانے کے بعد میں کوٹ بھی رہا ہے، مولا یہ ستم کیوں؟ تو جواب ملے گا ٹینشن مت لے، جو پڑا ہے وہ پڑا ہی رہے گا، زنگ آتے آتے گل جائے گا، اس کا وجود ختم ہو جائے گا، لیکن وہ بھٹی میں تپنے والے قیمتی لوہا تجھے لوہار تپائے گا، تپا کے تجھے کوٹے گا، کوٹ کے جب تیرا ہتھیار بنے گا تو تو لوگوں کے گھروں کی زینت بنے گا، ہاتھوں کی زینت بنے گا، تیری قیمت بڑھ جائے گی، لوگ تیری قیمت لگائیں گے، تیری بولیاں لگائیں گے، تو وہ تیری بولیاں لگائیں گے، تجھے لوگ سنبھال کے رکھیں گے، اور لوہا تو ٹینشن نہ لینا، جس دن تو بھٹی میں تپ کے کٹ کے تو تیار ہو گیا، تیرا ہتھیار بنے گا، تو ہاتھوں کی زینت بنے گا، لوگ تیری حفاظت کریں گے۔ میاں جو کٹا پٹا نہ تھا وہ پڑا ہی رہا، اور پڑے پڑے گل گیا، اور میاں جو کٹا تھا پٹا تھا بھٹی میں تپا تھا آج وہی کامیاب بن گیا۔ کیوں میاں؟ بازار میں آپ خریدنے جا رہے ہو، بھائی یہ دراتی کتنے کی ہے؟ میاں اتنے لوں گا، بڑے پیسے لے رہے ہو، پتہ نہیں ہے بڑے قیمتی لوہے کی ہے۔ ہائے 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 ہائے، اب بنا مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، یہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، اگر تم نیک کام کرو پریشانیاں آئے نا تو سمجھ لینا کہ اب تپنے کے بعد میں پھٹ رہے ہو، ابھی تو بنو گے اب کا